اگلی ہیڈنگ ہے اعتراضات سے نمٹنا۔ آپ کی ساری پرخلوص خدمات کے باوجود آپ پر انگلی اٹھائی جائے گی، الزام لگائے جائیں گے۔ ان اعتراضات کا مقابلہ آپ کیسے کریں؟ اکبر الہ آبادی نے شاید سر سید ہی کے بارے میں کہا تھا کہ دکھلا دیا زمانے کو زور دل و دماغ، بتلا دیا کہ کرتے ہیں یوں کرنے والے کام۔ ماں بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو کبھی کبھی وہ اسے لاتیں مارتا ہے، مگر ماں اسے دودھ دینا بند نہیں کرتی، اس سے پیار بند نہیں کرتی۔ ہمیں فطرت نے اپنی ماؤں کے ذریعے یہی سبق سکھایا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو کھیل سے، ٹی وی سے ہٹا کر پڑھائی کی طرف مرکوز کراتے ہیں تو کیا یہ بچے آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں؟ اگر ہم اعتراضات سے ڈر جائیں تو کام ہی نہیں کر پائیں گے۔ اگر عشق سچا، ذہن صاف اور نیت نیک ہے تو پھر رکیں کیوں؟ کس کے خلاف اعتراضات نہیں اٹھے؟ دنیا دار تو دنیا دار، کس عالم دین کے خلاف اعتراض نہیں اٹھے؟ کیا خود پیغمبر اسلام کو ہجرت نہیں کرنی پڑی؟ کس سیاست داں یا کس مصنف کے خلاف آواز نہیں اٹھی؟ اور کیا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ تو پھر کیا بڑی بات ہے اگر ہم پر کوئی اعتراض کرتا ہے؟ ہاں، وہ شخصی نوعیت کے حملوں میں نہ بدل جائیں، یہ کافی ہے۔ ہٹنگ بلو دا بیلٹ نہ ہو، یہ کافی ہے۔ تعمیری تنقید کے لیے ہمیشہ گنجائش فراہم ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ایسا بھی نہ ہو کہ اعتراض کرنے والے تو گراوٹ کی سطوح پار کرتے جا رہے ہیں اور آپ اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے دیکھتے رہیں۔ اس طرح کام کرنے والوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ آپ کے معترضین کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے مذہب کا، ملک کی خدمت کا لبادہ اوڑھے رکھا ہو۔ آپ کا وہ جذباتی استحصال کریں گے، کردار کشی کریں گے، بلیک میل کریں گے، آپ کی شخصیت پر حملہ کریں گے، ذاتیات پر اثر اتر آئیں گے۔ یہاں تک ممکن ہے کہ آپ کی انقلابی تحریک کو دبانے کے لیے آپ پر یہ مذہب دشمنی کا حملہ کر دیں گے، اور ایسا حملہ وہ خود بھی کر سکتے ہیں اور اوروں سے بھی کرا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ کرائے کے مسلمان سے وہ آپ کے اسلام اور مسلم محبت اور آپ کے خلوص پر بھی سیدھے نشانہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کو یہود کا، RSS کا ایجنٹ کہہ سکتے ہیں۔ پرزور جذباتی تقریریں کر کے یہ آپ کو معاشرے میں رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی دلیلوں میں وزن کم ہوگا، حرارت زیادہ۔ اور ان نقادوں میں وہ بھی شامل ہوں گے جنہیں تھوڑی سی انگریزی بھی آتی ہو، کچھ سائنس کا بھی علم رکھتے ہوں، بلکہ ایسے ادھ پڑھے لکھے نقاد تو اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انگریزی کا استعمال کرتے ہیں انگریزی کو اکھاڑنے کے لیے، سائنس کا استعمال کرتے ہیں سائنس کو رسوا کرنے کے لیے۔ اس طرح کے نقادوں سے پست ہمت ہونے سے پہلے یہ پوچھیں کہ ان کی اپنی سالمیت یا انٹیگریٹی کیا ہے، انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں قوم کے لیے، ان کا ذاتی مفاد کیا ہے اس اعتراض کے پیچھے۔ کہیں صرف اچھی مارکیٹنگ کر کے اپنا نام تو نہیں بنا رکھا ہے انہوں نے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی حیثیت جو آپ سمجھ رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں وہ ہے بھی نہیں، بس دکھاوا ہے؟ اوروں کی صرف میخ کیلیں نکالنا انہیں آتا ہے یا انہوں نے کچھ کر کے بھی دکھلایا ہے واقعی؟ اگر وہ اس پیمانے پر پورے نہیں اترتے تو دھیرے دھیرے لوگ آپ میں اور ان میں فرق دیکھ ہی لیں گے۔ ہمیں اور آپ کو اگر اپنی قوم سے، اپنے ملک سے سچا لگاؤ ہے، انسانیت سے سچا پیار ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ دل کی سچائی سے کر رہے ہیں، تو ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا ان معترضین کا، یا نظر انداز کرنا ہوگا ان کے اعتراضوں کو۔ ان میں سے کچھ واقعی معصوم و بے قصور ہیں، بھولے پن سے وہ اعتراض کر رہے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے رویہ رکھا تھا کہ خدا انہیں معاف کر کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ بھی یہ کہہ گزریں بقول شاعر کہ یا رب یہاں مومن کا گزارا ہی نہیں، کافر ہی رہوں گا کوئی چارہ ہی نہیں، ہونا میں اگر چاہوں مسلمان سچا، یہ جھوٹے مسلمان کو گوارا ہی نہیں۔ جتنا انہیں حق ہے قوم کی خدمت کرنے کا، قوم کی طرف سے بولنے کا، قوم کے بارے میں سوچنے کا، فکر کرنے کا اور اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرنے کا، اتنا ہی آپ کو ہے۔
اس سے زیادہ یا کم نہیں۔ اس لیے ان سے کہہ دیجئے قُل لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ آپ سے ہمارے گناہوں کی باز پرس نہیں کی جائے گی، نہ ہم سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ تک کو نہیں بخشا، سر سید کو نہیں بخشا، شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی کو نہیں بخشا، مولانا ابوالکلام آزاد کو نہیں بخشا، تو پھر آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کام کریں تو اس لیے کہ ہمارے دل کو تشفی ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ لوگ بھی آپ کے حمایتی ہو جائیں گے جنہوں نے شروع میں اعتراضات کیے تھے، آپ کی صداقت کے وہ قائل ہو جائیں گے۔ اور ہاں، یہ البتہ یاد رکھیے کہ ممکن ہے آپ اور ہم اپنے کام کے دوران واقعی غلطیاں بھی کر رہے ہوں۔ ہم بھی تو سیکھ رہے ہیں، اپنے تجربات سے، اپنی غلطیوں سے سیکھ کر ہم اپنے منصوبوں کو بہتر بنائیں گے اور مناسب تبدیلیوں کے ذریعے اپنے کام کو زیادہ مؤثر۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے کان کھلے رکھیے واجبی بات سننے کے لیے، دل بڑا اور ذہن غیر متعصب، تاکہ آپ کام جاری رکھ سکیں۔ دوستو، بزرگوں اور بچوں، میں اس خطاب کو یہاں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ذاتی شخصی انداز میں نے اس خطاب کی شروعات کی تھی اور شخصی انداز ہی میں اس کو ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ میں ایک معمولی سا غمخوار مسلمان ہوں، انسان دوست انسان ہوں۔ گجرات کے فسادات نے دیگر واقعات کے مقابلے میں مجھے زیادہ متاثر کیا اور کما حق ہو حالات سے نمٹنے کی اوروں کے ساتھ میں نے بھی کوشش کی، لیکن میں ایک ریشنلسٹ ہوں، واجبیت اور عقلیت کی بنیاد پر اپنے فیصلے کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ غلطیاں بھی کرتا ہوں اور اپنی غلطیوں کی تمام ذمہ داری قبول بھی کرتا ہوں۔ مگر مجھے پیار ہے اپنے ملک سے، انسانیت سے، ہندوؤں سے اور بطور خاص مسلمانوں سے، کیونکہ میں پلا بڑھا ہوں مسلم محلوں میں۔ بڑا احسان ہے مجھ پر مسلم رہنماؤں کا، مسلم وراثت کا۔ میں جو کچھ ہوں یہ اسی وراثت کی دین ہے، میرے والدین کی اسلامی تعلیمات کی دین ہے۔ چنانچہ فسادات کے متاثرین کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی، اپنے انداز سے میں ان کی خدمت کرتا آیا ہوں۔ اس طرح کے مظالم کے پیچھے پنہاں ذہنیت کو میں اپنا صحیح دشمن مانتا ہوں، اور چونکہ انسانیت کے بیچ کی یہ سرحدیں مجھے نہیں بھاتی، اس لیے زور جہاں مسلمانوں پر ہے وہیں اور دیگر غریب اور ضرورت مندوں کے ساتھ بھی وابستگی ہو جاتی ہے، اور مجھے اس پر خوشی ہے۔ آپ کو مجھ سے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، اس خطاب میں بارہا میں نے آپ کا دل دکھایا ہوگا، کئی بار میری باتیں آپ پر گراں گزری ہوں گی، یقیناً خود میرے کردار میں بہت سی خامیاں، بہت سی غلطیاں ہوں گی، خود میں اپنے کہے پر عمل کرتا ہوا نہ پایا جاؤں گا۔ جب چور بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ چوری کرنا بری چیز ہے، تو میں صدق دل سے جو کہہ رہا ہوں اور جس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس پر بھلا کیوں اعتراض ہو کسی کو؟ بہرحال آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ یہ نظر انداز کریں کہ میں کون اور کیسا ہوں، اور اس پہ غور فرمائیں کہ میں نے کیا عرض کیا۔ اس میں سے کہیں کہیں کوئی بات آپ کے دل کو ضرور بھا گئی ہوگی، اس کو لے لیں اور باقی حصے کو نظر انداز کریں اور مجھے معاف کریں۔ میں بطور خاص معافی چاہوں گا مذہبی رہنماؤں سے، علماء اسلام سے، کہ میرے خطاب میں کہیں انہیں توہین مذہب دکھائی دیتی ہو تو وہ الفاظ کو نظر انداز کر کے میرے ملی اور قومی جذبے کو زیر غور رکھیں، بلکہ ممکن ہو تو میری قابل قبول تجاویز کی کھلی تائید کریں، فراخ دلی سے میری حوصلہ افزائی کریں، اور یہی تو حق گوئی ہے۔ میں ان کے اس جذبے کی دل سے قدر کروں گا۔ میری اس طرح کی میٹنگوں میں بہت سے مسلمان میٹنگ کے بعد آ کے مجھ سے گلے ملتے ہیں، بہت سے تو رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے دل کی باتیں کہیں، ہم بھی یوں ہی سوچتے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے صرف گلے نہیں ملتے بلکہ ایک دوسرے کو دریافت کرتے ہیں۔ یہ تکرار، یہی اتفاق رائے میں بار بار سنتا ہوں، لیکن پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جانے کیوں وہ لوگ جو ہماری ہی طرح سوچتے ہیں وہی باتیں زبان سے کہتے کیوں نہیں۔ شاید بقول شاعر، پسند ہے جو خاموشی، ہمیں غرض یہ ہے کہ
کہ راز دل سے نہ آگاہ ہو زباں میری۔ میرے اس خطاب کا بنیادی متن اسی طرح کی میٹنگوں میں کہی اور سنی ہوئی باتوں کو اکٹھا کر کے بنایا گیا ہے، پھر ان پر کما حقہ تفتیش ہوئی۔ چونکہ خاصی قسم پرسی کے عالم میں انتہائی کم سہولتوں کے سہارے یہ کام ہوا اور نامساعد حالات کے بیچ ہوا، کئی علمی غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں گی، کئی کمیاں رہ گئی ہوں گی، جو آپ کے علم میں آئیں برائے مہربانی ہمارے علم میں لائیے گا۔ میں عمل کو اہمیت دیتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ہم سے کریں۔ تقدیر کے سہارے بیٹھ رہنے کو میں مسلمانی نہیں سمجھتا، کیونکہ بقول شاعر تدبیر کے دستے زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی کرم فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ عام چیئر فلاسفر ناصح اور واضح وائز بنے رہنا مجھے بہت بھاتا نہیں، اپنی سی کوشش کرنے کو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ آپ کا تعاون میسر ہوگا تو اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس خطاب کو پڑھنے کے بعد خاموش بیٹھ جاتے ہیں یا باہمت آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں سے جو باتیں آپ کو پسند آئیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے، چونکہ اب قوم کو محض خاموش تماشائی اور آرام پسند وائز و ناقد نہیں بلکہ مجاہد اور کام کرنے والے درکار ہیں، میں اپنی بساط کے مطابق تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف، کئی طرح سے آپ ہمارا تعاون کر سکتے ہیں، دامے درمے سخنے۔ اول ترین تو یہ کہ آپ ہمیں خط لکھیں، اپنا پیغام خیر سگالی ہمیں عنایت کریں، ہماری غلطیاں بھی آپ ضرور ہمیں بتائیں، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے مشورے عنایت کریں، لیکن آپ کے اس پیغام کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، اس سے ہماری بڑی حوصلہ افزائی ہوگی۔ بطور خاص اگر آپ سیاسی رہنما ہوں، مذہبی رہنما ہوں، صاحب علم و فن ہوں، صاحب عصر ہوں، خواہ آپ کوئی ہوں، اتنی زحمت ضرور گوارا کریں کہ ہماری اس کوشش کے بدلے 2 سطر حوصلہ افزائی کے ضرور لکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ واضح طور سے منع نہ کر دیں تو آپ کی یہ رائے اختصار کے ساتھ اس کتاب کی تشہیر اور اس کے اگلے ایڈیشن میں استعمال کی جائے گی۔ یہ خطاب پسند آیا ہو آپ کو تو اس کو اوروں تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ آپ کی فرمائش پر اس خطاب کا ہندی اور دیگر مقامی زبانوں میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، آپ بھی ایسی پیشکش کر سکتے ہیں۔ یوں تو اسپریٹ کے کئی منصوبے ہیں جن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن وسائل کی کمی ہمارے بہت سے منصوبوں پر عمل کرنے سے ہمیں روک رہی ہے۔ اگر آپ اخبار نویس ہیں، مصنف ہیں، تو اخباروں اور رسائل میں اس خطاب کا ذکر کریں۔ ممکن ہو تو اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں اسے اساتذہ اور طلباء میں تقسیم کریں۔ کمپنیاں اور صنعتی گھرانے اپنے ملازمین، ڈیلروں اور گاہکوں میں انہیں اسے بانٹیں اور اہل مال افراد دوستوں میں۔ اسی لیے تو ہم نے اس کی قیمت پر بھاری ڈسکاؤنٹ اور تحائفی ڈیلیوری کا اہتمام بھی کیا ہے۔ اس کی آڈیو سی ڈی بھی انہی سہولتوں کے ساتھ مہیا ہے اور وہ بھی نصف قیمت پر، جسے آپ سن رہے ہیں۔ کیا اب بھی یہاں یہ وضاحت کرنی ضروری ہے کہ اس کتاب کی 1 پیسے کی رائلٹی بھی مصنف کی جیب میں نہیں جانے والی ہے؟ ہمیں تو بس یہ چاہیے کہ مسلم معاشرہ ان مسائل پر غور کرے، ان پر کھل کے بحث کرے، اپنی عقل سلیم سے خود فیصلے کرے۔ ہم نے تو بس اعداد و شمار پیش کیے ہیں، کچھ حقیقتیں جو ہماری نظر میں آئیں وہ پیش کی ہیں، دعوت فکر دینا چاہتے ہیں ہم۔ اگر آپ تعاون کریں تو یہ کام نسبتاً تیزی سے ہو پائے گا، اور اگر اسے پسند کرنے کے باوجود آپ خاموش رہ جائیں اور کچھ نہ کریں تو پھر ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ پر بے حسی کا الزام لگائیں۔ اگر ہمارے الفاظ نے اور درمیان الفاظ نے آپ کو متاثر کیا تو پھر اب آپ کی باری ہے اگلا قدم اٹھانے کی۔ بقول شاعر، زاہد و عابد یہاں ہیں، مومن و مسلم یہاں، مجھ کو ہے درکار لیکن ایک رفیق غم گسار۔ اگلے صفحات میں میرے رفقائے کار آپ ہمارے مشن کے بارے میں، ہماری تنظیم اسپریٹ کے بارے میں اور ہمارے منصوبوں کے بارے میں کچھ اطلاعات فراہم کریں گے۔ آگے ایک پلیج یا عہد نامہ یا کوڈ آف ایتھکس بھی شامل کیا گیا ہے بھارتی مسلمانوں کے لیے،
اور ہم سے مراسلت اور آپ سے یہ رسم گفتگو بنائے رکھنے کی راہ بھی بتائی گئی ہے۔ آپ کے اس کمال صبر و تحمل کے لیے میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ مسلم معاشرے کی رات کی تاریکیوں کو دفع کرنے اور ایک صبح نو کو خوش آمدید کہنے میں آپ اور ہم مل کے آگے بڑھیں گے، اس کے لیے درکار قربانیاں دیں گے۔ عزم مسلمان جواں ہو چکا ہو تو لبیک کہیے، حلف لیجئے اور آگے بڑھیے۔ جیسے شاعر نے کہا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا۔ ساری تکالیف کے باوجود ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اتنی ساری نعمتیں ہمیں مہیا ہیں۔ آپ اپنے پیسے سے اس کتاب کو خرید کر یا اس سی ڈی کو خرید کر، خود اپنی آنکھوں سے اپنے فرنیچر پر بیٹھ کر، اپنے کانوں سے اتنا سارا وقت اس کتاب کو پڑھنے یا اس سی ڈی کو سننے میں آپ نے بتایا۔ جانے ہمارے کتنے بہن بھائی اور ان جیسے افراد، ہزاروں دوسرے انسان اتنے وقت میں اپنی بیمار ماں یا بچوں کے لیے دوائی خریدنے کے لیے مزدوری کرتے رہے ہوں گے۔ آپ کو وہ نہ کرنا پڑا، کیا اس کا شکریہ نہیں چکائیں گے آپ؟ جب ہم اس قابل ہوں کہ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور پھر بھی نہیں کرتے، تو یہ نہ صرف ہماری کم ظرفی بلکہ کم عقلی بھی لگتی ہے، کیونکہ ہماری دنیا آج اگر اتنی خوبصورت اور جینے لائق ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے پیشتر کئی لوگوں نے ایسی قربانیاں دی تھیں۔ کیا ہم بھی اس شاندار انسانی تہذیبی ارتقائی سفر میں اپنا فرض چکائے بنا ہمیشہ احسان مند بنے رہیں گے؟ اٹھیے اور اپنا فرض نبھانے کے خوش کن احساس کو محسوس کیجیے۔ دھیرے دھیرے یہ فرض سے بڑھ کر شوق بن جائے گا۔ ہم انسان اسی لیے کہلاتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اچھائی کرتے ہیں، مجبوری سے نہیں۔ بقول شاعر، جو یزداں کا محرم ہے کچھ اور شے ہے، جو انسان کا غمخوار ہے وہ ولی ہے۔ اجازت لینے سے پہلے میرے کم عمر قارئین کو ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کیے جاتا ہوں۔ میری والدہ نے مجھے بچپن میں علامہ اقبال کی ایک دعا سکھائی تھی، جس پہ عمل تو میں نہیں کر پایا، لیکن گنگنا آج بھی لیتا ہوں۔ اب یہ دعا اسکول کے بچے کو یاد ہے، مگر شاید بڑے بھول گئے۔ اس خطاب کا اختتام میں اسی بامانی نغمے کے چند اشعار پر کرتا چاہتا ہوں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ آپ کے پیار اور محبت کا طلبگار، محمد حسن جوہر۔